باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ اما الشفق الاصفر والابیض فلا عبرت بہما عندنا، یعنی یہاں عندنا کے آگے لکھ لیں عند علماء الامامیہ، عندنا کے آگے لکھ لیں عند علماء الامامیہ۔ اور آج ہماری آگے سے جو بحث ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہے وَلِلصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ، وَلِلصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ، یعنی وقت، وا کے بعد پڑھاتے ہیں وقت، وَوَقْتُ لِلصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ، یہاں پہ وَوَقْتُ لِلصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ، اور صبح کا وقت یعنی نماز صبح کا وقت طلوع فجر ہے۔ ٹھیک ہے، فجر کس کو کہتے ہیں؟ صبح کی سفیدی، صبح کی روشنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ فجر کہا جاتا ہے۔ الصادق، فجر صادق، فجر صادق جب انہوں نے کہا تو اس کے مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ایک اور فجر ہے جو اس کے مقابلے میں ہے، جو صادق نہیں، کیا ہے؟ کاذب ہے۔ وَهُوَ الثَّانِي، یعنی کیا ثانی؟ وَهُوَ الْفَجْرُ الثَّانِي، اور وہ دوسری فجر ہے۔ المعترض، یعنی عرضاً لکھ لیں، معترض یعنی عرضاً، جو عرض میں آئے فی الافق، آسمان میں، یعنی عرض و طول تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ جو فجر کاذب ہوتی ہے وہ طولانی، اس میں ٹھیک ہے مستطیلی شکل میں وہ آتی ہے آسمان سے زمین کی طرف، جس کو جس کو زمب کی شکل کہا جاتا ہے، زمب الذئب یعنی بھیڑیے کی کیا پونچھ، ویسی وہ بن کے آتی ہے کہ بیچ میں درمیانی میں کالی چیز ہوتی ہے اور سائیڈوں میں سفیدی رہے گی۔ اور جو فجر صادق ہے وہ آسمان میں سفیدی کا پھیل جانا، عرض میں، ٹھیک ہے، آسمان میں پھیلنا۔ ہاں، اب یہاں ہماری یہ صبح کے وقت کے بعد اب کیا بات ہوتی ہے ہماری؟ اب بات ہماری ہو رہی ہے، سب کا وقت انہوں نے بیان کر دیا، کس کا بیان کیا؟ ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا اور صبح کا، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نماز یومیہ میں تو نہیں ہے نا، ہے نہیں، تو اس کے بعد اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الظُّهْرَيْنِ، ابھی جو وقت انہوں نے بیان کیا، یہ وقت کیا بیان کیا؟ اس کا وقت بیان کیا، نماز کا وقت کیا ہے۔ اب یہ نماز کے جو ہم نے بیان کیے ان کے وقت کب تک ہیں، اب یہ اس کی بات چل رہی ہے، صحیح ہے۔ ابھی ظہر کا وقت بتایا تھا، عصر کا وقت بتایا، مغرب کا، عشاء کا اور صبح کا، اب یہ ان کا دوام کب تک ہے وہ بات آ رہی۔ وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الظُّهْرَيْنِ، اور ظہرین کا وقت ممتد ہوتا ہے یعنی لمبا ہوتا ہے، إِلَى الْغُرُوبِ، غروب تک، اختیاراً یعنی اختیاری صورت میں، عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ، مشہور ترین قول کی بنیاد پر، کہ ظہرین کا وقت کب تک ہے؟ غروب تک ہے، صحیح۔ اب یہاں پہ علی اشہر القولین پہ لکھ لیجئے آپ، اس لیے کہ ایک قول کے مطابق، اس لیے کہ ہاں یہاں پہ علی اشہر القولین، یہ وقت اختیاری ہے، اضطراری نہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الظُّهْرَيْنِ، ظہرین جب کہہ دیا یعنی ظہر و عصر کا وقت ممتد ہوتا ہے کہاں تک؟ غروب تک، ٹھیک ہے۔ علی اشہر القولین، کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک اور قول موجود ہے، کیا ہے وہ قول؟ لکھ لیں، اس لیے کہ ایک قول کے مطابق، اس لیے کہ ایک قول کے مطابق ظہر کا وقت اختیاری
ظہر کا وقت اختیاری ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے. سمجھ میں آیا کیا کہا؟ وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الظُّهْرَيْنِ إِلَى الْغُرُوبِ اختیاراً، اختیاری صورت میں ظہرین کا وقت غروب تک ہے. عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْن، لیکن ایک اسی کے مقابلے میں ایک قول کیا ہے کہ ظہر کا وقت اختیاری کب تک ہے؟ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک. ٹھیک ہے. لا بمعنی، اب یہاں استدراک کیا انہوں نے. صحیح؟ کیسے؟ لا بمعنی ان الظہر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت. لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت. کیا مطلب؟ جب انہوں نے پہلے کہا کہ ظہرین کا وقت ممتد ہوتا ہے غروب تک اختیاری صورت میں، کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو یہ نہ سمجھ میں آ جائے کہ ظہر بھی کہاں تک چلی جائے گی؟ غروب تک پڑھ سکتے ہیں آپ. سمجھ میں آئے بات؟ اس کو انہوں نے اس لیے انہوں نے کہا لا بمعنی، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان الظہر، کہ ظہر تشارک العصر، عصر کے ساتھ شریک ہے، فی جمیع ذالک الوقت، ان تمام اوقات میں، یعنی غروب تک آپ چاہیں ظہر بھی پڑھ لیں تو نہیں. کیا کرنا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں بل یختص العصر من آخرہ، بلکہ غروب سے پہلے جو آخری وقت بچے گا وہ مخصوص ہوگا کس سے؟ نماز عصر سے. کتنا دیر تک؟ کہہ رہے ہیں یہ من آخر ہی میں لکھ لیں، آخر الوقت، من آخر ہی یعنی آخر الوقت. بمقدار ادائها یعنی ادائے صلاۃ العصر. سمجھ میں آئی بات؟ کما یختص الظہر من اولہ بہ، اسی طرح سے کہ جیسے کما یختص الظہر، جیسے کہ ظہر مخصوص ہے من اولہ یعنی اول الوقت، بہ یعنی بصلاۃ الظہر، کہ جیسے کہ ظہر مخصوص ہے کس سے؟ اول وقت سے. پھر سے واپس عبارت کو دیکھیے آئیے تاکہ مطلب مزید ہمارا واضح ہو جائے. یہاں پہ دیکھیے کیا کہا؟ وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الظُّهْرَيْنِ إِلَى الْغُرُوبِ، ظہرین کا وقت ممتد ہوتا ہے کہاں تک؟ غروب تک. اختیاراً علی شر القولین، اختیاری صورت میں مشہور ترین قول کی بنیاد پر. اب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے لا بمعنی، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان الظہر تشارک العصر، کہ ظہر شریک ہے عصر کے ساتھ فی جمیع ذالک الوقت، ان تمام اوقات میں یعنی غروب تک. بل یختص العصر، بلکہ عصر مخصوص ہے من آخرہ، ٹھیک ہے، آخر الوقت، جو اس کا وقت ہے غروب تک کا، اس کے آخر سے کون مخصوص ہے؟ عصر مخصوص ہے. بمقدار ادائها، اتنی مقدار کہ جس میں نماز عصر کو کیا کیا جا سکے؟ ادا کیا جا سکے. کما یختص الظہر من اولہ، جیسے کہ ظہر اس کے اول سے مخصوص ہے، کہ اول وقت جب اذان زوال ہوتا ہے تو پہلے کس کے وہ وقت کس سے مخصوص ہے؟ ظہر سے. بمقدار ادائها، اسی طرح سے غروب سے پہلے بمقدار اداء العصر، وہ وقت کس سے مخصوص ہو جائے گا؟ عصر سے مخصوص ہو جائے گا. کبھی آپ کو یہ گمان پیدا ہو جائے کہ یمتد الظہرین الی العصر، کہ ارے الی الغروب، کہ ظہرین کی وقت ممتد ہوتا ہے کہاں تک؟ غروب تک، تو آپ عصر چھوڑ کے کیا پڑھنے لگ جائیں؟ ظہر پڑھنے لگ جائیں. کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب آگے دیکھیے
وَإِطْلَاقُ امْتِدَادِ وَقْتِهِمَا، یعنی وقتہما سے مراد کون ہے؟ ظہر والعصر. وَإِطْلَاقُ امْتِدَادِ وَقْتِهِمَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِمَا لَفْظًا وَاحِدًا، یہ تعویل بیان کی جا رہی ہے. وَإِطْلَاقُ امْتِدَادِ وَقْتِهِمَا کہ ظہرین کے جو وقت کے ممتد ہونے کی انہوں نے بات کہی، کس اعتبار سے؟ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِمَا یعنی کون الظہرین لفظاً واحداً، ایک لفظ ہے، ایک ساتھ بولا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں جو اوپر انہوں نے بات کہہ دی یمتد وقت الظہرین الی الغروب، کہہ رہے ہیں یہ مطلق بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ انہوں نے ظہر اور عصر میں تفصیل تو نہیں بیان کی، مطلق بیان کیا ہے. کہا مطلق کیوں بیان کیا؟ وَإِطْلَاقُ امْتِدَادِ وَقْتِهِمَا یعنی ظہر و عصر کے وقت کا ممتد ہونا کسے جو انہوں نے مطلق کیا کس اعتبار سے؟ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِمَا لَفْظًا وَاحِدًا، اس لیے کہ ظہرین کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، دونوں کو کس سے بولا جاتا ہے؟ ایک ساتھ بولا جاتا ہے. اذ امتداد وقتی مجموعه من حیث ہوا مجموع الی الغروب، کہہ رہے ہیں ان کے وقت کا ممتد ہونا مجموعه من حیث ہوا مجموع، ٹھیک ہے، مجموعی طور پر جیسا کہ ان کو ایک ساتھ بولا جاتا ہے. کہاں تک ہے؟ غروب تک ہے، یعنی پورے مجموعہ، یعنی ظہرین کہہ دیا تو کہا چونکہ ایک ساتھ بولا جاتا ہے، ایک مجموعہ ان کو دونوں نمازوں کو جمع کر کے ہم اسی طرح سے بولتے ہیں. کہا اسی اعتبار سے انہوں نے وقت اس کا کہاں تک کہہ دیا؟ غروب تک کہا. جب مجموع کا انہوں نے وقت غروب تک کہا ہے، مجھے بتائیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ امتداد وقت الظہرین وقت مجموعہ کہ پوری نمازوں کے وقت کا ممتد ہونا من حیث ہوا مجموع، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہیں؟ دونوں ایک گروپ ہے، ان کا ایک گروہ ہے. الی الغروب ان کا وقت ممتد ہوتا ہے کہاں تک؟ غروب تک. جو انہوں نے یہ بات کہی، کہہ رہے ہیں لا ینافی عدم امتداد بعض اجزائہ، کہہ رہے ہیں یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس مجموعے میں سے بعض جو ہیں ان کا وقت ممتد نہیں ہوتا. یہاں لا ینافی عدم امتداد بعض اجزائہ، وہ بعض جز اس مجموعے کا کون ہے؟ وَهُوَ ظُہْرُ، اور وہ کون ہے؟ ظہر ہے. الی ذالک یعنی الی الغروب. نہیں آیا سمجھ میں؟ بتا رہے ہیں، ابھی پھر بتا رہے ہیں، پہلے سمجھا دیں اس کے بعد بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے مجموعی طور پر ظہرین کے وقت کو ممتد قرار دیا ہے کہاں تک؟ غروب تک. کہا اس امتداد، یہ بات ان کا کہنا اس بات کی کاٹ نہیں کرتا کہ اس کے بعض کا، اس کے جز کا، جو اس کے بعض اجزاء ہیں اس کا بھی وقت کہاں تک ممتد ہوتا ہے؟ غروب تک. وہ بعض جز کون ہے؟ ظہر. یعنی ظہر کا وقت ممتد نہیں ہوتا کہاں تک؟ غروب تک. آئی سمجھ میں؟ پھر سے دیکھیے. از امتداد وقت مجموعہ، کہ پورے مجموعے کے وقت کا ممتد ہونا من حیث ہوا مجموع، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ ایک مجموعہ ہے. الی الغروب، غروب تک. وہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس کے اجزاء کا وقت ممتد نہیں ہوتا. لا ینافی عدم امتداد بعد اجزائہ، وہ بعد اجزاء کون سے ہیں؟ کا وہو ظہر، وہ ظہر ہے. الی ذالک یعنی الی الغروب، کہ ظہر کا وقت غروب تک ممتد نہیں ہوتا ہے. کما اذا قیل، اسی طرح سے جیسے کہا جائے یمتد وقت العصر الی الغروب، کہ عصر کا وقت ممتد ہوتا ہے غروب تک. لا ینافی عدم امتداد بعد اجزائها، کہہ رہے ہیں اس کے بھی منافی نہیں ہے کہ اس کے عدم یعنی بعض اجزاء کا وقت ممتد
نہیں ہوتا کہاں تک؟ غروب تک. کیا مطلب بعض اجزاء کا وقت ممتد نہیں ہوتا غروب تک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بعض جز کا مطلب کہ پہلی رکعت اگر آپ نے جو ہے آخر وقت میں پڑھ لی تو کیا ہو جائے گا؟ کس میں ہو جائے گی وہ؟ ظہر میں. کہہ رہے ہیں ایسا اس بات کے منافی نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ غروب تک، جب انہوں نے کہا ظہرین کا وقت ممتد ہوتا ہے غروب تک، کہا اس سے اس بات کی کاٹ نہیں ہوتی کہ ظہر کا وقت ممتد ہوتا ہے کہاں تک؟ غروب تک. کہا آخری وقت جب مخصوص کر دیا گیا عصر سے، وہ کہاں تک رہے گا؟ اس کی ادا کے، عصر کی ادا سے پہلے تک کس کا وقت رہے گا؟ ظہر کا رہے گا. اسی طرح سے کما اذا قیل، جب کہا جائے یمتد وقت العصر، کہ عصر کا وقت ممتد ہوتا ہے الی الغروب، کہاں تک؟ غروب تک. ٹھیک ہے. لا ینافی عدم امتداد بعد اجزائها. مثلا جب ہم کہہ رہے ہیں یعنی اجزاء صلاۃ العصر، یہاں پہ لکھ لیں اجزاء صلاۃ العصر. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے ایک منٹ. نماز عصر کئی رکعت ہے؟ 4 رکعت. وقت مخصوص جو ہے آخر کا غروب سے پہلے 4 رکعت کا مخصوص ہے نا. تو جو آخری رکعت ہے وہ کس سے مخصوص ہے؟ آخری رکعت آخری وقت سے. اس سے پہلے والی اس کے پہلے والے سے، اس کے پہلے والے اس کے پہلے والے سے، پہلے والی پہلے سے. تو اگر کہا جا رہا ہے کہ عصر کا وقت غروب تک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عصر کی پہلی رکعت کہاں ہو؟ آخری وقت میں ہو. بھائی عصر کے 4 منٹ بچے ہیں مغرب کے، 4 منٹ 4 رکعت کے ہیں. تو جو آخری چوتھا منٹ ہے وہ عصر کی پہلی رکعت کے لیے نہیں ہے، وہ عصر کے آخر کے لیے ہے. سمجھ میں آیا کہ 4 رکعت ہماری وہاں کیا ہونا چاہیے؟ مکمل ہونا چاہیے. کہا جب ہم نے یہ بات کہہ دی کہ یمتد وقت العصر الی الغروب، کہ عصر کا وقت غروب تک ممتد ہوتا ہے، لا ینافی، وہ اس سے معنی نہیں ہے کہ عدم امتداد، کہ وقت ممتد نہیں ہے بعض اجزائها، یعنی بعض اجزاء صلاۃ العصر، کہ ہم نماز عصر کے بعض اجزاء کو چاہیں کہ ایک دم آخر وقت میں پڑھیں تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وَهُوَ أَوَّلُهَا، اور وہ اس کا اولها، دیکھیے یہاں پہ یعنی اول العصر، اولها اول العصر، الیہ یعنی الی آخر الوقت. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس بنیاد پہ دیکھیے وَحِينَئِذٍ فَإِطْلَاقُ الْإِمْتِدَادِ عَلَى وَقْتِهِمَا، یعنی وقت کا ممتد ہونا دونوں کے لیے، عَلَى وَقْتِهِمَا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کے لیے، وقت الظہر والعصر، بِهَذَا الْمَعْنَى، بطریق الحقیقتی لا مجاز، حقیقی معنی میں ہے. حقیقی معنی کو اگر دیکھا جائے گا تو اول وقت مخصوص ہے ظہر سے، آخر وقت مخصوص ہے عصر سے، جو درمیان کا وقت ہوگا اس میں دونوں مشترک ہوں گے، اور جو وقت مخصوص ہے وہ وقت مخصوص باقی رہے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے وقت کا ممتد ہونا حقیقی اعتبار سے ہے، نہ کہ مجازی اعتبار سے. اطلاقا لحکم بعض الاجزاء علی الجمیع، اطلاق الحکم اطلاق بهذا المعنى بطريق الحقيقة لا المجاز، اطلاقا لحکم بعض الاجزاء على جميع او نحو ذلك. یہاں پہ دیکھیے
یہاں پہ دیکھیے وقتہما بہذا المعنی، بہذا المعنی سے مطلب ہے یہ ہے کہ جو وقت ممتد ہو رہا ہے وہ ممتد ہو رہا ہے تمام اجزاء کے لیے. کیسے کہ جو آخری وقت ہے وہ مخصوص ہے آخری جز سے، نماز عصر کا. اطلاقاً پہ نوٹ کر لیں. کیا کہا انہوں نے؟ بطریق الحقیقت لا مجاز اطلاقا لحکم بعض الاجزاء. یہاں نوٹ کریں کہ جو لوگ مجازن اطلاق کے قائل ہیں ان کی دلیل ہے کہ بعض کا حکم کل کی جانب سرایت کرے گا. یعنی یہاں پہ دیکھیں دو طرح کے قول ہیں. دو طرح کے قول کے معنی پہ دیکھ لیجئے. یعنی کہنے کا مطلب جو مجازن کہتے ہیں کہ مجازن جو حقیقتاً کہیں گے تو انہوں نے مجازن کا اقرار کیا ہے کہ انکار کیا ہے؟ انکار کیا ہے. جو لوگ مجازن کے قائل ہیں ان کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ آخری جز بھی، ارے نماز عصر کا اول جز بھی اگر آخر وقت میں ہو رہا ہے اور باقی کس میں داخل ہو جا رہا ہے؟ غروب میں. ان کے ہاں بھی کیا ہوگا؟ چونکہ بعض اگر وقت میں ہو گیا تو کل بھی کیا ہو جائے گا؟ ساری نماز کس میں ہو جائے گی؟ ادا میں ہو جائے گی. حقیقی معنی میں اگر لیں گے جس طرح سے شارح نے کہا ہے اس میں کیا ہو جائے گا کہ آخری جز کا آخری وقت میں ادا ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہہ رہے ہیں وَحِينَئِذٍ فَإِطْلَاقُ امْتِدَادِ عَلَى وَقْتِهِمَا بِهَذَا الْمَعْنَى بطریق الحقیقہ. یعنی جو اوپر ہم نے معنی بیان کیے ہیں کہ آخری جز کس میں ہے؟ آخری وقت سے مخصوص ہے. یہ کس اعتبار سے بیان کیے ہیں؟ حقیقی اعتبار سے. لا المجاز، مجاز کے اعتبار سے نہیں کہ اطلاقا لحکم بعض الاجزاء علی الجمیع، کہ بعض کا حکم کس پر لگ جاتا ہے؟ جمیع پر لگ جاتا ہے. یعنی ایک رکعت بھی عصر کی اگر عصر کے وقت میں ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ پوری کی پوری نماز وقت میں شامل ہو جائے گی. او نحو ذالک، یا اسی طرح سے. یعنی یہ سمجھ میں آئے. دیکھیے جو انہوں نے وقت کو ممتد قرار دیا وہ معنی تھا حقیقی اعتبار سے کہ جس کا جو وقت ہے اس میں ضروری ہے کہ اس وقت میں وہ ادا ہو. اور اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حقیقی معنی میں نہیں، وقت ممتد ہوتا ہے کس اعتبار سے؟ مجازی معنی میں، کہ اگر بعض ہو گیا تو بعض اگر ادا ہو جاتا ہے وقت کے اندر تو وہ کہاں تک سرایت کر جائے گا؟ کل تک سرایت کرے گا. یعنی آخری رکعت کا جو وقت ہے اگر اس میں عصر کی پہلی رکعت بھی ہو رہی ہے تب بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، وقت میں ہی ادا ہوگی. حقیقی معنی میں لیں گے تو آخری رکعت کس میں ہونا چاہیے؟ آخری وقت میں. اول رکعت اس کے اول وقت میں، یعنی جو 4 رکعت مخصوص ہے اس 4 رکعت میں ہمارا آخری رکعت کہاں ہونی چاہیے؟ آخری وقت میں، نہ کہ مغرب کے
وقت میں ہے. والحمدللہ رب العالمین.